أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 11 تک 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیات میں سورت کے آغاز سے اللہ پاک نے اس پوری کائنات میں اپنی ہونے والی طاقت کو، قدرت کو، تصرف کو، تدبر کو، اختیارات کو بیان فرمایا. اور پچھلے درس میں آپ حضرات کے سامنے بات آئی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمام معاملات کی تدبیر وہ اللہ پاک فرماتے ہیں. جو کچھ اس کائنات کے اندر ہو رہا ہے وہ سب کا سب اللہ پاک کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم کے محتاج ہے. اور پھر ایک دن آئے گا کہ یہ سب معاملات لوٹ کر اللہ کی طرف چلے جائیں گے، جو یوم قیامت ہے، یوم آخرت ہے. لیکن انسان میں اگر عقل پرستی کا مزاج غالب ہو اور یہ ہر معاملے کو عقل کی بنیاد پر، عقل کی طاقت پر چلائے تو بہت ساری باتوں کا یقین نہیں آتا. اس لیے کہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کتنے انسان دنیا میں پیدا ہوئے، ایک انسان کیا سوچ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور پھر ایک ایک انسان کے ایک ایک لمحے کا معاملہ محفوظ ہے، اور پھر وہ قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کر دیا جائے. عقل نہیں مانتی کہ بھئی یہ کیسے ہو جائے گا. آج کی جو آیات ہے اس میں بھی اللہ پاک نے اپنی قدرت اور طاقت کو بیان فرمایا، اور اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے خود اس انسان کی ذات کو موضوع بنایا، باہر نہیں. خود یہ انسان خود اپنی ذات کو دیکھ لے کہ یہ کیسے بنا ہے، کہاں سے چلا ہے، اس کی بنیاد کہاں سے پڑی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے جسم سے روح نکل جائے گی اور پھر اس کو مٹی کے اندر رکھ دیا جائے گا. یہ سارے معاملات کرنے والی طاقت کون سی؟ تو آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے انسان کی ذات کو موضوع بنایا، مخاطب کیا، تاکہ یہ انسان اللہ کی قدرت کو سمجھ جائے. ان آیات کا ترجمہ ہے الذی احسن کل شیء خلقہ. اللہ وہ ذات ہے جس نے جو چیز بنائی خوبصورت بنائی. اللہ اکبر. جس نے جو چیز بنائی خوبصورت بنائی، کمال کی بنائی. اس لیے کہ اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز میں عیب نہیں، نقص نہیں، کمزوری نہیں. جبکہ انسان کتنی محنت کر لے، فکر کر لے، بھاگ دوڑ کر لے، عیب رہ جاتا ہے. یہ بے عیب ذات صرف کون سی ہے؟ اللہ پاک کی، جس نے جو چیز بنائی بڑی خوبصورت بنائی. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ. اور اسی ذات نے انسان کی بنیاد رکھی مٹی سے. طین کہتے ہیں مٹی کو. یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ آ چکی ہے کہ انسان کی بنیاد مٹی سے ہے. یہ کس طرح؟
یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے مراد ہم کون لیں؟ انسان اول، اور انسان اول کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا تو پورا وجود مٹی سے بنا ہے، اس لیے کہ ان سے پہلے تو کوئی انسان تھا نہیں۔ تو انسان کی بنیاد مٹی سے پڑی، یعنی آدم علیہ السلام، اور وہ ہم سب کے جد امجد ہے، دادا پر دادا ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ لکھا کہ انسان کی بنیاد مٹی سے پڑی، مقصد یہ ہے کہ انسان کے وجود کا اکثر حصہ وہ مٹی سے تخلیق پاتا ہے، اس لیے کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں، چاہے وہ سبزی ہے، پھل ہے، اور یا جانور کا گوشت ہے، تو آپ دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں زمین کی مٹی کے ساتھ جڑی ہوئی۔ سبزی زمین میں پیدا ہوتی ہے، درخت زمین میں پیدا ہوتا ہے، ایک جانور زمین کی گھاس چرتا ہے تو اس کو طاقت ملتی ہے، اور پھر ہم اس جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو جب یہ غذا انسان کے پیٹ میں جاتی ہے، طاقت بنتی ہے، خون بنتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ایک عاقل بالغ ہو جاتا ہے، اس خون کا ایک حصہ اللہ کے حکم سے وہ مادہ منویہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، پانی بن جاتا ہے، اور یہ پانی جب انسان اس کو منتقل کرتا ہے عورت کے رحم میں، تو عورت کے رحم میں اس پانی کے قطرے سے ایک وجود بننے لگ جاتا ہے، حمل بننے لگ جاتا ہے۔ تو اب انسان کی کہانی کا آغاز مٹی سے ہوا ہے، یہیں سے سب کچھ چلا ہے۔ آگے فرمائے ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اسی ذات نے انسان کی نسل کو چلایا ایک حقیر پانی کے خلاصے سے۔ دیکھیں، حقیر پانی فرمائے، ماء مہین، پانی بھی وہ ہے جو کوئی قیمتی نہیں، حقیر ہے۔ اتنا حقیر پانی ہے کہ اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہیں، جسم پہ لگ جائے تو جسم ناپاک ہے، جگہ پہ لگ جائے تو زمین ناپاک ہے، بستر ناپاک ہے، پلنگ ناپاک ہے، اور انسان کے جسم سے نکل جائے تو انسان کا جسم ناپاک، غسل کرنا پڑے گا۔ ایسا ہے نہیں ہے دوست؟ یعنی اس پانی کی حقارت اور حیثیت تو اتنی ہے کہ ناپاک ہے، اور یہیں سے انسان کا وجود بنا۔ اس لیے اللہ پاک اس انسان کو اس کی حقیقت یاد دلا رہے۔ انسان جب دنیا میں زور پکڑتا ہے یہ متکبر بن جاتا، یہ کسی کو دیکھتا نہیں ہے، کسی کی بات کا صحیح جواب نہیں دیتا، کبھی سلام لیتا ہے کبھی سلام نہیں لیتا ہے، اکڑ کے ساتھ چلتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ اکڑ کہاں کی؟ تم صرف یہ سوچ لو کہ تمہارے وجود کی ابتدا اس پانی کے قطرے سے ہوئی جو ماء مہین ہے، ایک ذلیل حقیر پانی، ناپاک قطرہ ہے۔ ثم سواہ، پھر اللہ پاک نے اس کے اعضاء کو درست کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور پھر اس کے جسم میں اللہ نے اپنی طرف سے ایک روح پھونک دی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اسی ذات نے تمہیں سننے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، دل دے دیا۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے۔ وقالو، اور یہ نہ ماننے والے مشرکین کفار یہ اب بھی کہتے ہیں، اَإِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب ہم زمین میں بالکل خاک ہو جائیں گے، مل جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہمیں دوبارہ سے نئے جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اللہ پاک نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کے انکاری ہے، ان کو یوم آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، کہتے ہیں جو ہے یہ دنیا ہے، آخرت تو نہیں ہے۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہاری روح قبض کر لے گا موت کا فرشتہ جو تم پہ مقرر کیا گیا ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب کے سب اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔
تو ان آیات میں اگر آپ غور کریں میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، تو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ آسان انداز میں اللہ پاک نے اس انسان کے دنیا میں آنے کے مراحل کو ذکر فرمایا۔ آج اگر ہم صرف اس پہ سوچ لیں، غور کر لیں کہ ہم کہاں سے چلے، کیسے بنے، کیسے وجود میں آئے، ہمارا وجود کیسے بنا ہے، تو اس سے بھی اللہ پاک کی نعمتوں کا ایک احساس ہوگا دوست، اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا۔ اور جب تک نعمت کا احساس نہیں تو انسان میں شکر گزاری کا مزاج بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تھوڑی سی تکلیف کو زیادہ سوچتے ہیں، بہت ساری نعمتوں کو بالکل نہیں سوچتے۔ تکلیف ایک ہے، نعمتیں 99 ہیں، لیکن ایک تکلیف کو پورا وقت دیں گے، اس کو سوچیں گے، ہر ایک کو بیان کریں گے، اس کا مشورہ کریں گے، اس کے تذکرے کریں گے، لیکن جو 99 نعمتیں صبح سے لے کر رات تک، رات سے صبح تک، 99 تو ایک لفظ ہے دوستو، ورنہ ہزاروں نعمتیں ہم گنتی نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے، اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن چونکہ وہ سامنے نہیں، اس کا استحضار نہیں، نہ اس کی طرف کبھی توجہ جاتی ہے، تو وہ ایک مصیبت اور پریشانی کو انسان اتنا پکاتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیتی۔ جب نعمتیں بھول گئی تو شکر کا احساس کیسے پیدا ہو؟ آج شکر گزاری کا مزاج اس لیے دن بدن کم ہو رہا ہے۔ تو انسان کے وجود اور اس کی بنیاد کو اللہ پاک نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا، اور یہ پہلے بھی قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ لیکن میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، کمال یہ ہے اور انسان کی سعادت اور خوش نصیبی یہ ہے کہ انسان کے بننے کے ایک ایک مرحلے کو اللہ پاک نے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے۔ آپ غور کریں نا ترجمے پر، اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے تمہاری بنیاد رکھی ایک حقیر پانی سے، ہم نے رکھی، اللہ فرما رہے ہیں، اور پھر ہم نے تمہارے اعضاء کو درست کر دیا، اس لیے کہ جب پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے نا، رحم میں، تو یہ تو ایک پانی، ایک بوند ہے، ایک قطرہ ہے، اور اس ایک قطرے سے اللہ پاک کسی ایک جرثومے کو طے کر لیتے ہیں۔ ورنہ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ایک وقت میں ایک کا صحت مند مرد کے جسم سے جو مادہ نکلتا ہے ایک وقت میں، اس میں 1,00,000 سے اوپر جرثومے ہوتے ہیں، 1,00,000 سے اوپر۔ یعنی اگر اللہ پاک کا حکم ہو جائے تو ایک نطفے سے ایک وقت میں 1,00,000 بچوں کا حمل ٹھہر سکتا ہے، لیکن ہر ایک کا اللہ پاک نے احساس رکھا ہے، یہ ماں ہے، اس نے بچے کا بوجھ 9 مہینے اٹھانا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے سب کے سب کو اللہ پاک روک دیتے ہیں۔ یہ آپ جو میڈیکل پڑھنے والے طلبہ ساتھی ہیں، یہ ڈاکٹر حضرات ہیں، یہ آج یہ بات سمجھاتے ہیں کہ جی اس طرح ہوتا ہے، جی اس طرح ہوتا ہے، جی اس طرح ہوتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر جو اصل بات ہے وہ کوئی ذکر نہیں کرتا کہ اس پانی کی بوند میں یہ جرثومے کون بنا رہا، کون اس کو یہ طاقت دے رہا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا جرثومہ یہ جائے گا اور اس سے ایک اتنا خوبصورت انسان، آج جو دنیا سجی ہوئی ہے دوستو، ہم سب کیسے وجود میں آئے؟ اسی بوند کے ایک جرثومے سے ہمارا حکم چلا ہے۔ تو جب یہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، اللہ کے حکم کا منتظر ہے۔ اگر انسان کی اس میں کوئی محنت ہوتی تو شاید عورت ہر مہینے اس کو ایک حمل ٹھہرتا، لیکن اللہ کی شان دیکھیں۔ تو جب ایک وقت پورا ہوتا ہے، 4 مہینے اس پہ پورے ہونے لگتے ہیں، تو اللہ پاک کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھونک مارتا ہے، روح بچے کے جسم کے اندر ڈال دی جاتی، پھونک، اس لیے 4 مہینے سے پہلے کے حمل میں جان نہیں ہوتی۔
4 مہینے کے بعد حمل میں جان آنا شروع ہو جاتی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، پیٹ کے اندر رحم، رحم کے اندر جلی، 3 اندھیروں کے بیچ میں اس بے جان لوتھڑے میں روح کس نے آ کے ڈالی؟ وہ کون سی طاقت ہے اور وہ کون سی مشین ہے؟ اسی لیے دیکھیں نا کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ٹھہر جاتے ہیں، بن جاتے ہیں، لیکن وہ فرشتہ نہیں آیا نا، روح نہیں پھونکی، تو وہ بیچارہ بے جان ہے، حمل ضائع کرنا پڑا۔ پھر اس کے اعضاء بننے لگتے ہیں، ثم سواہ۔ آج تک دنیا میں اتنی بڑی باتیں ہو گئی، لیکن کوئی ایسی مشین، ایسی تعلیم، ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئی جو یہ دعویٰ کرے کہ اس بننے والے بچے کے ہاتھ، پیر، آنکھیں، اس کا دماغ، یہ سب ہم درست کر دیں گے۔ نہیں، دیکھیں نا، اسی لیے ایمان والوں کو دعائیں سکھائی گئی، ہر موقع کی دعا بتائی گئی، اس لیے کہ سب کہانی اندر کی ہے دوستوں۔ خدا نخواستہ اگر اس بچے کا کوئی عضو ماں کے پیٹ میں ناقص رہ جائے، ساری زندگی کی معذوری۔ دیکھیں نا کتنی بڑی نعمت ہے، آج ہمارے 2 ہاتھ، 2 پیر، آنکھیں، دماغ، سر، پیٹ، یہ سب چل رہا ہے۔ یہ کون سی طاقت تھی جس نے ہمیں ہمارے ماں کے رحم میں سالم الاعضاء بنا دیا کہ ہمارے اعضاء صحیح سالم بن گئے؟ کتنی بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ لیکن اگر وہاں پر اللہ کا حکم نہ آئے اور انسان کا جسم وہ سالم نہ رہے، تو کبھی ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، گویائی نہیں ہے، سنوائی نہیں ہے، کتنی چیزیں وہاں پر رہ جاتی۔ اسی لیے فرمایا کہ انسان جب اولاد کی دعا مانگے تو علماء نے کیا فرمایا؟ اے اللہ صحت، سلامتی، عافیت والی اولاد صالحہ نصیب فرما۔ دعا کے یہ الفاظ، صحت، سلامتی، عافیت، یہ جسم کے ساتھ جڑی ہوئی، اس لیے کہ ماں نے 9 مہینے تکلیف برداشت کیے، باپ نے بہت بھاگ دوڑ کی ہے، اس کے لیے خرچہ کیا ہے، تو اس کی صحت، سلامتی، عافیت اس کے جسم سے جڑی ہوئی ہے، اس کی بھی دعا ہو۔ اور اصل دعا کیا ہے؟ اولاد صالحہ نصیب فرما۔ سب کچھ صحیح سالم ہو، لیکن خدا نخواستہ وہ اولاد بگڑ گئی اور وہ نافرمان نکلی، پھر انسان کیا کرے؟ یہ ساری چیزیں میرے عزیز و دوستو، بزرگوں، آج ہمیں اللہ کی نعمتوں کا احساس دلاتے۔ آج انسان اپنے وجود پر غور کر لیں کہ جو میں بول رہا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، سن رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، سو جاتا ہوں، کھڑا ہو جاتا ہوں، بھاگ دوڑ کر لیتا ہوں، یہ سب کا سب اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اگر اللہ کا حکم شامل حال نہیں ہوتا، ہم بھی ناقص ایسے لولے لنگڑے اپاہج وہ گھوم رہے ہوتے، یا اگر اللہ پاک کا حکم ہماری خوش نصیبی کا نہ ہوتا تو خدا نخواستہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ ایمان کی نعمت کہاں سے ملتی ہے؟ اس لیے اللہ پاک نے خود انسان کے جسم کو موضوع بنایا اور انسان کو سمجھایا کہ تمہیں اگر اللہ کی طاقت اور قدرت کو سمجھنا ہے تو اپنے جسم میں غور کر لو۔ جس ذات نے اس جسم کو دنیا میں بنایا ہے، ایک دن آئے گا وہی ذات اس مٹی کو حکم دے گی اور کن کا حکم آئے گا، مٹی کا ایک ایک ذرہ جڑے گا، پوری انسانیت اپنی قبروں سے اٹھ کر دوڑتے ہوئے میدان محشر کی طرف چلی جائے گی، ایک ایک کا حساب کتاب ہوگا، ترازو لگے گا، میزان عدل قائم ہوگا، فرشتے ہوں گے، رجسٹر لائے جائیں گے، ایک ایک لمحے کا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح ہر ہفتے بیانات کی مجلس ہوتی ہے، تو کل چھٹی والا ہفتہ ہے، کبھی یہ بھی اعلان ہوگا نا، ویسے تو ہمیشہ اعلان یہ ہوتا ہے کہ کل اصلاحی بیانات ہوں گے، لیکن کبھی کبھی چھٹی بھی ہو جاتی ہے، تو آج اعلان یہ ہے کہ کل چھٹی والا ہفتہ ہے، اس لیے کہ امتحانات ہوئے ہیں طلباء کے، طالبات کے، ساتھیوں کے، تو کل اصلاحی مجالس کوئی بھی نہیں ہوگی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم